نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق اللہ العظیم۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع ہوا تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور دوسرا ان میں خرابی یہ تھی کہ انہوں نے جگہ جگہ چوکیاں بنائی ہوئی تھیں اور لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ٹیکس وصول کرتے تھے زبردستی۔ اور تیسری خرابی ان کے اندر یہ تھی کہ جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو جو ہے وہ ڈراتے دھمکاتے تھے اور ان کو تنگ کرتے تھے۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور ان کی ان غلط عادات پر ان کو متنبہ کیا، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی۔ تو اس دھمکی کا ذکر جو ہے وہ 9ویں پارے کے شروع میں آ رہا ہے کہ جنہوں نے جو ہے قوم شعیب میں سے تکبر کیا، یعنی بڑے جو سردار تھے، انہوں نے کیا کہا، لنخرجنک یا شعیب، کہ اے شعیب اگر جو ہے وہ آپ باز نہ آئے اپنی ان باتوں سے اور آپ نے ہمیں یہ روکنا ٹوکنا نہ چھوڑا، تو ہم آپ کو نکال دیں گے اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، اور اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو ہمارا دین اختیار کرنا پڑے گا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام تو ان کے دین پہ رہے ہی نہیں تھے، تو ان کے جو متبعین تھے ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے اس کے اندر کہ جو پہلے ہمارے دین پر تھے اور وہ اب آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو وہ واپس ہمارے ساتھ آ جائیں اور آپ بھی ہمیں یہ روک ٹوک چھوڑ دیں، تو پھر آپ یہاں رہ سکتے ہیں، نہیں تو ہم آپ کو یہاں سے نکالیں گے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ آگے، چونکہ یہ انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر عذاب جو ہے ان پر مسلط کیا اور ان کو ہلاک کیا۔ یہاں پر آ رہا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان کو زلزلے نے جو ہے وہ لے لیا، یعنی زلزلہ آیا اور اس سے جو ہے وہ یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، کہ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہ رہے ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی جو ہے وہ تکذیب کی تھی، انکار کیا تھا، ان کو جھٹلایا تھا، تو کانوا هم الخاسرین، بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فتولی عنہم، حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے پھر منہ موڑ کے چل دیے۔ قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، کہ میں نے تو تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچائے تھے اور تمہاری بھلائی چاہی تھی۔ فکیف عصی علی قوم کافرین، تو افسوس ہے کافر لوگوں کے اوپر، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اب کہ جب نہیں مانا اور اب عذاب آ گیا ہے، تو اس کے بعد پھر اب افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں مشرکین کو جو ہے وہ یہ سمجھایا، کیونکہ اصل میں تو مکی دور کی یہ صورت ہے اور وہاں پر مخاطب جو ہے وہ مشرکین مکہ تھے، تو مشرکین مکہ کو جو ہے وہ اصل میں ان تمام واقعات کو بتلا کر ان کو دعوت دینا مقصود تھی کہ یہ بستیاں تمہارے رستے میں آتی ہیں اور تم دیکھتے ہو وہاں پر جو ہے نا وہ کسی دور میں تو آبادی تھی، لیکن اب وہاں خاموشی ہے، اور اس خاموشی کے پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے ہماری باتوں کو نہیں مانا، اور ہم نے ایسے نہیں ان کو عذاب دے دیا فوراً، بلکہ ہم نے پہلے وہاں رسول بھیجے ہیں اور رسولوں نے ان کو سمجھایا ہے اور پوری کوشش کی ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، لیکن جب وہ نہیں مانا انہوں نے، تو حجت تام ہو گئی، تو پھر جا کے ہم نے ان کو عذاب میں جو ہے مبتلا کیا۔ تو اگر یہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکات جو ہے وہ کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے چونکہ ہمارے احکامات کو مانا نہیں، انہوں نے ایمان نہیں لایا،
تقوی اختیار نہیں کیا بلکہ ہمارے نبیوں کو جھٹلایا تو ان کو جو ہے وہ پھر عذاب ہم نے جو ہے وہ دیا، کس وجہ سے؟ جو انہوں نے کمایا۔ اور آگے پھر تلک القرآن نقص علیک من انبائها، اب یہاں سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ یہ جو بستیاں ہیں جن کے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں تو یہ ان کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اور وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کو پاس بھی رسول بھیجے گئے تھے، رسول نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ان پر ایمان نہیں لایا اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر مہر لگا دی اور وہ ان کو جو ہے وہ پھر عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تو اس کے بعد آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے سورہ اعراف کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو ہے وہ کالمہ بھی یہاں ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جب آئے، ان کو نبی بنا کر جب بھیجا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ ہمارے ساتھ، ایک تو ان کو دعوت دی کہ تم جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ دو، اور ایک جو احکم الحاکمین ہے اور قادر مطلق ذات ہے اس کے خدائی کا تم اقرار کر لو، تو اور میں جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسرا ان سے مطالبہ یہ کیا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو تم بھیج دو۔ بنی اسرائیل کو اصل میں مصر کے جو فرعون تھے انہوں نے غلام جو ہے نا وہ بنا رکھا تھا، اور غلاموں کا سا ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا، اور بگار ان سے لی جاتی اور طرح طرح سے ان کو ستایا جاتا۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بنے تھے تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ بھائیوں کو اور سب کو جو ہے بلا لیا تھا مصر، فلسطین سے۔ پہلے ان کا جو آبائی علاقہ تھا وہ فلسطین تھا، وہیں پر یہ لوگ آباد تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بنے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اور والدین کو یہاں بلا لیا مصر میں، اور پھر مصر کے پاس جو ہے ان کو ایک علاقہ دے دیا گیا، وہاں پر یہ آباد ہو گئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر جو مصر کے بادشاہ تھے انہوں نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو غلام بنانا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ ان کے بہت زیادہ ان کے اوپر جو ہے پابندیاں لگا دی گئیں اور ان سے غلاموں کی طرح کا معاملہ کیا جاتا۔ تو تب جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کو فرعون کی اس غلامی سے نجات دلائیں۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی ایسی نشانی ہمیں بتائیں کہ جس سے ثابت ہو کہ آپ واقعی نبی ہیں۔ تو فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ اگر آپ کے پاس کوئی نشانی ہے اس بات کی کہ آپ نبی ہیں تو سچے ہیں تو وہ ہمیں دکھا دیں۔ تو چونکہ اس دور میں جادوگری کا بہت بڑا چرچا تھا، اور ہر دور کا جو نبی ہوتا ہے اس کو معجزہ اسی طرح کا دیا جاتا ہے جس طرح کی چیز اس زمانے میں بہت ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادوگری کو بہت عروج تھا اور بڑے مشہور جادوگر تھے مصر کے، تو ان کو معجزہ ایسا دیا گیا کہ جو جادوگروں کو بھی عاجز کر دے۔ تو معجزہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ سب جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ اور دوسرا معجزہ کیا تھا؟ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ ہاتھ اتنا زیادہ چمکدار تھا، اتنا نور اس میں سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ نکلا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ علاقے کو اس نے منور کر دیا۔ اس کو ید بیضاء کا معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرعون نے بجائے اس کے کہ ان کی بات کو مان لیتا اور ان معجزات کو مان کر اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آتا، فرعون نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے اور اپنے جادوگری کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ حکومت کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے۔ تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ جی کوئی دن مقرر کیا جائے، اور اس دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام جادوگروں کا مقابلہ ہو جائے۔ اور جادوگر سب پورے مصر سے انہوں نے جمع کیے، اور بڑے مشہور جادوگر جو تھے اس وقت کے وہ جمع کیے گئے، اور ایک میدان میں تمام لوگ بھی جمع ہو گئے۔ اور وہاں پر پھر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ کہا کہ پہلے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم جو ہے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جیت گئے
تو ہمیں اس کا کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ ہاں تمہیں جو ہے میں اپنا بہت مقرب بنا لوں گا اور بہت انعام و اکرام سے تمہیں نوازوں گا، شرط یہ ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے جیت جاؤ۔ اور وہاں پر پھر انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ پہلے آپ ڈالیں گے یا پہلے ہم ڈال لیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ڈال لو، تم اپنا کرتب دکھا لو جو دکھانا ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنی رسیاں وغیرہ ڈالیں وہاں میدان میں، اور ان پر جادو ایسا کیا کہ وہ سانپ کی طرح نظر آنے لگی، اور وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا وہاں پر تو وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ اب جادوگر حیران رہ گئے کہ انہوں نے اتنی محنت سے یہ جادو کر کے رسیوں کو سانپ بنایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی وار نے ان کو چاروں شانے چت کر دیا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا انسانی طاقت کا کمال نہیں ہے، اور یہ واقعی کوئی بہت بڑی جو ہے وہ ذات ہے جس کی طرف سے یہ معجزہ ظہور میں آیا۔ تو وہ جادوگر جو پہلے فرعون سے انعام کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور جادوگر گرا دیے گئے سجدے میں، یعنی ان کے ضمیر نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ ان کے سامنے آنکھ واضح ہو گیا تھا اور کہ ہمارے مقابلے کا جادوگر تو کوئی ہے نہیں ہے، اور جس نے ہمیں ہرایا ہے تو یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تو ایمان لے آئے، اور تو فرعون تو اور پریشان ہو گیا کہ یہ ساری کہانی الٹ گئی ہے۔ تو فرعون نے پھر ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ تم ایمان لائے، میرے سے پوچھے بغیر تم نے کوئی ایمان لائے؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، لگتا یہ ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم جو ہے نا وہ جان جاؤ گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا ایک دوسرے کے خلاف سے، اور پھر تم سب کو میں سولی دوں گا۔ تو آگے سے جادوگروں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، تو ہمیں سولی دے دے گا تو کیا ہوگا، ہم اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، کہ تو ہم سے انتقام کس چیز کا لے رہا ہے؟ اس بات کا لے رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے رب کی جو نشانیاں ہمارے سامنے واضح ہو گئی، ہم ان پر ایمان لے آئے۔ کوئی بات نہیں، تو اپنا انتقام لے۔ اور جو ہے اور سورہ طٰہٰ میں جو آتا ہے واقعہ وہاں پر ہے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہ جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تیرا فیصلہ اسی دنیاوی زندگی کا ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ ہمیں مار دے گا، ہمارے سے زندگی چھین لے گا تو کوئی بات نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ تو ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ساتھ دعا بھی کی کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہمارے صبر عطا فرما، اور کہ اگر یہ ہمارے پر ظلم کرتا ہے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما کہ ہم ایمان سے ہٹے نہیں، وتوفنا مسلمین، اور جو ہے وہ ہمیں مسلمان کے ساتھ جو ہے ہماری حشر کرنا، مسلمان ہونے کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھانا۔ تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے خالی دھمکی دی تھی، اور اس دھمکی کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر سکا تھا، اس لیے کہ ایک تو جادوگر مسلمان ہو گئے، پھر اس معجزے کو دیکھ کر بہت ساری بنی اسرائیل بھی مسلمان ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے آپس میں پھر مشورہ کیا، فرعونیوں نے، جب میدان سے سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو مشکل ہوگی۔ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہ تم نے جو ہے وہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، یہ تو فساد پھیلائیں گے زمین میں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یعنی فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے فرعون کو کہا کہ آپ نے ان کو ویسے ہی آزاد چھوڑ دیا ہے، یہ تو ہمارے لیے مسئلے کھڑے کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی وقتی میں نے ان کو چھوڑا ہے، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، کہ یہ تو ہمارے غلام ہیں، ہم ان پر غالب ہیں، ہم جو ہے وہ ان کے جو مرد ہیں ان کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیں گے، البتہ ان کی عورتوں کو ہم زندہ رکھیں گے تاکہ وہ ہماری خدمت کر سکیں۔ تو اب جب نیا سلسلہ ایک مردوں کے قتل کا شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر التجا کی کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی ہمیں اسی طرح تکلیف دی گئی، اور اب پھر جو ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ تم جو ہے وہ صبر کرو، اور انشاءاللہ عنقریب تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اس زمین کا جو ہے نا وہ خلیفہ بنائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ اس میں اس فرعون کی جو قوم تھی ان پر پھر طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ہم نے جو ہے وہ ان پر قحط اور ان کا جو پھل وغیرہ ہوتے تھے ان میں کمی لانا شروع کر دی کہ شاید جو ہے وہ ان کو سمجھ آ جائے۔ اور جب ان کے ساتھ کوئی اچھا ہوتا تو وہ کہتے جی ہماری وجہ سے ہوا ہے، اور جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی تو فرعونی کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نہیں، ان کی اپنی نحوست ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں ہے۔ اور ساتھ جو ہے وہ آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ کہتے تھے کہ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو آپ نشانیاں ہمیں دکھاتے ہیں تو ہمارے یہ تو آپ جادو کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور جادو کے ذریعے ہمیں آپ اپنا محکوم بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اب 5 طرح کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ وہ یک بعد دیگرے ان کے اوپر آئے، کہ طوفان اتنا زیادہ آیا کہ اس سے جو ہے وہ ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہ پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جی آپ جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا دے، ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور عذاب ان کے اوپر سے ٹل گیا، تو پھر جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی اڑدرمی پہ آ گئے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا عذاب بھیج دیا، والجراد، یعنی اس ٹڈی دل لشکروں کے لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے اور انہوں نے ان کے درختوں کے پتوں تک کو کھا لیا۔ تو پھر پریشان ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ جی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سے عذاب ہٹا لے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ہٹایا، پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چچڑیاں والقمل، چچڑیوں کا عذاب بھیجا، یعنی وہ گھن اتنا لگا دیا کہ ان کا جو غلہ سٹور کیا ہوا تھا وہ سب کا سب اس گھن نے کھا لیا، اور کسی کام کا وہ نہ رہا۔ تو پھر پریشان ہو گئے، پھر دوڑے دوڑے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہٹا لے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ہٹایا، لیکن پھر نہیں مانے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب، کہ ان کے کھانے میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، اتنے زیادہ مینڈک پیدا کر دیے کہ ان کا جینا دوبر ہو گیا۔ پھر پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ جی لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، کہ یہ جو مصیبت ہے یہ اگر ہم سے ٹل جائے تو ہم 2 کام کریں گے، ایک تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ تو فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، جب ہم ان سے یہ عذاب ہٹا لیتے تو پھر جو ہے وہ اپنے قدموں پہ واپس لوٹ جاتے ہو اور پھر انکار کر دیتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ خون کا عذاب، کہ ان کا پانی، ان کا کھانا، ہر چیز جو ہے وہ خون بن جاتا۔ اب اسی برتن سے بنی اسرائیل والا پانی پیتا تو وہ پانی ہوتا، اور جب یہ جو ہے وہ منہ لگاتے تو وہ خون بن جاتا۔ اور انہوں نے جو ہے وہ جب تنگ ہو گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر جب ان سے عذاب یہ ٹلا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل جائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل حکم میں بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے وہ مصر سے سفر شروع کر دیا۔ اب آگے سمندر تھا، سمندر تک پہنچے تو فرعونیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل تو نکل گئے ہیں یہاں سے، اور پھر جو ہے انہوں نے پیچھا کیا کہ ان کو پکڑیں ہم۔ تو آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی جو ہے وہ لشکر جب دیکھا بنی اسرائیل نے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون۔ یہ جو ہے سورہ قصص، اس میں سورہ شعراء میں جو ہے وہ یہ اس طرح بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ جی اب تو ہم مارے گئے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرے رب جو ہے وہ انشاءاللہ، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔
کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی یہ سفر شروع ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ سمندر میں عصا ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں عصا مارا تو وہاں 12 رستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیے، اور چونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک رستہ الگ سے، اور وہاں سے پھر یہ سمندر سے پار ہو گئے۔ تو فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے اندر آ گیا، اور وہ بھی پار کرنے کی کوشش میں، جب یہ بنی اسرائیل کا آخری بندہ سمندر سے نکل گیا اور فرعون کا جو ہے وہ سمندر میں داخل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ کر دیا، اور نتیجتاً فرعون جو ہے وہ غرق ہوا۔ اور جب وہ اس کو ڈبکیاں لگیں تو اس وقت فرعون نے کہا کہ جی میں ایمان لاتا ہوں، اور جو ہے وہ اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل جو ہے وہ ایمان لائے تھے، وہ انا من المسلمین، اور میں تو مسلمان ہوتا ہوں۔ تو الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ کیا اب تو ایمان لا رہا ہے؟ جب موت سامنے دیکھ لی تو اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایمان لانا اسی وقت ہی تک معتبر ہوتا ہے کہ جب تک انسان جو ہے وہ موت کو سامنے نہ دیکھ لے، کہ جب موت کا فرشتہ نظر آ گیا اور اب خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر اس وقت اگر کوئی شخص توبہ کرتا بھی ہے یا مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ایمان اور توبہ تب تک قبول ہوتی ہے جب تک جو ہے وہ موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے جب ہمیں جو ہے وہ ہر وقت آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم کیا پتہ کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے، اور جب سب چیزیں سامنے دیکھ لیں، کیونکہ ایمان بالغیب معتبر ہے نا، جب سامنے دیکھ لیا تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ آتا ہے نا قرآن پاک میں جگہ جگہ کہ جب کفار آخرت میں دیکھیں گے عذاب ہوتا اور سب چیز، تو پھر کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا وقت دے دیں کہ ہم واپس دنیا میں چلے جائیں اور ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، تو اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو غنیمت جانے، اور آخری سانس کیا پتہ کب آ جائے، تو اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ ہم اپنی توبہ بھی کر لیں اور آخرت کی تیاری بھی کر لیں۔ تو بہرحال جب فرعون کو ڈبکیاں لگیں تو اس وقت اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، تو پھر اس وقت فرشتے نے اس کے منہ میں جو ہے وہ مٹی ڈالی اور کہا گیا کہ بھئی اب تیرا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ تو جب جو ہے وہ یہاں سے سمندر جو ہے وہ پار کیا انہوں نے، تو آگے جب گئے تو وہاں پر جو ہے پھر انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا جی ہمارے لیے بھی کوئی خدا ہونا چاہیے جس کی ہم جو ہے وہ پوجا کریں اور اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پھر کہا کہ جی میں اللہ کے علاوہ اور کون سا جو ہے نا وہ خدا تمہیں بنا کر دوں، اللہ کے علاوہ اور کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، اور تم یہ جس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرو۔ تو اب جو ہے اس کے بعد پھر اگلے واقعات یہاں بیان ہوئے کہ جب فرعون سے آزادی مل گئی تو اب ان کو جو ہے وہ دستور زندگی چاہیے تھا کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے زندگی گزاریں، اور ان کو احکامات جو ہے وہ چاہیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، 40 راتیں وہاں گزاری۔ وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ ان آیات میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں پر 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزاری، اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دی، اور ساتھ ان کو تورات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور تورات لکھی ہوئی جو ہے وہ ان کو دی گئی، اور اس کے اندر تمام جو بھی اس وقت کے جو ان کے لیے قوانین اور دستور زندگی اس کے اندر بتلایا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تورات لے کر جب قوم میں واپس آئے تو اس دوران ان 40 راتوں میں ان کی قوم نے جو ہے وہ پیچھے سامری نے یہ کام کیا کہ اس نے ان کے جو زیورات تھے ان کے پاس، ان کو لے کر ان کو پگھلا کر ایک بچڑے کی صورت دے کر اس نے ان کو جو ہے وہ اس کی عبادت پر لگا دیا۔ اور سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ آتا ہے جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، تو اس میں یہ ہے کہ سامری سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، تو اس نے کہا کہ جی وہ میں نے جو ہے وہ فرشتہ جہاں جہاں پاؤں رکھتا تھا تو اس کے نیچے جو مٹی تھی وہ میں نے جو ہے وہاں سے وہ مٹی اٹھائی، اور مٹی جب اس بچڑے میں ڈالی تو بچڑے نے بھی جو ہے وہ آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ جب بچڑے نے آوازیں نکالیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بچڑے کو جو ہے وہ ختم کیا،
اور ان کو تورات دی اور کہا کہ جی تم نے جو ہے وہ زندگی اس طرح گزارنی ہے. تو اخذ الالواح، اور جب ان کو جو ہے وہ دستور زندگی دیا تو اب جو ہے وہ اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا. یہ بات بات پر پھسل جاتے تھے اور وعدہ کرتے تھے مکر جاتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ جو بھی کہا جاتا ان کے سامنے اللہ کے احکامات بیان کیے جاتے تو ان کا مذاق اڑاتے. اور ان کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ تم یہ فلسطین کی جو سرزمین ہے جو تمہارا اپنا علاقہ ہے اس میں تم جو ہے وہ داخل ہو جاؤ، اور داخل بھی سر جھکا کے ہونا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ وہاں داخلے کا جو دروازہ تھا وہ ذرا چھوٹا تھا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنا سر کو جھکاتے، انہوں نے یہ کیا کہ جی اپنا نچلا دھڑ اوپر والا دھڑ سیدھا رکھا اکڑ کے، اور نیچے سے جو نچلے والے دھڑ کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ جی اندر داخل ہو گئے. اور پھر ان کو منع کیا گیا کہ تم نے ہفتے والے دن صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ہفتے والے دن تم نے جو ہے وہ کوئی اور کام نہیں کرنا، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. اور ان کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہفتے والے دن تو مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی اور باقی دنوں میں جو ہے وہ مچھلیاں زیادہ نہیں آتی تھیں. تو انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ ہیلا کیا، انہوں نے ہیلا یہ کیا کہ جب ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتیں تو انہوں نے اس دریا کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے تھے. تو وہ مچھلیاں جب دریا میں آتیں تو وہ حوض میں بھی آ جاتیں. تو پھر یہ کرتے تھے کہ جی یہ جب وہ مچھلیاں حوض میں آ جاتیں تو وہ حوض کا دروازہ بند کر دیتے، جس سے جو ہے مچھلیاں واپس دریا میں نہیں جا سکتی تھیں. اور اگلے دن یہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور اپنی جگہ پہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے تو ہفتے والے دن نہیں پکڑی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ جنہوں نے یہ کیا، یہ ہیلا کیا تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا. تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر یہ بتلایا کہ انبیاء علیہ وَإِذْ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. یہاں سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدہ جو ہے نا وہ وعدہ الست کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ جب اس سب کے سب جو ہے وہ عالم ارواح میں تھے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھا تھا کہ الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، وہ اس وقت سب نے کیا کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ بتلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ بھئی تم نے تو پہلے ہی اس وقت ہی میری ربوبیت کا اقرار کیا تھا، تو اب جو ہے جب تمہیں میں نے موقع دیا ہے اس کے اظہار کا تو تم اب اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کر رہے ہو. اور اس کے بعد آگے پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو لوگ احکامات الہیہ پر عمل نہیں کرتے اور سرکشی کرتے ہیں، اور اپنے جو ان کو ہم نے اعضاء دیے، ان کو ہم نے دماغ دیا، ہم نے ان کو آنکھیں دیں، ان کو کان دیا اور ان کو دل دیے، اور ان کا وہ صحیح مصرف میں ان کو استعمال نہیں کرتے. دماغ سے جو ان کو سوچنا چاہیے، کائنات میں غور و فکر کر کے اس توحید کا قائل ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں مانا انہوں نے. اپنی آنکھوں سے جب انہوں نے نشانیاں بھی دیکھ لیں اور پھر بھی جو ہے وہ نہیں مانا، کانوں سے انہوں نے سن بھی لیا پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. تو فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، کہ یہ جو ہے وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ ان سے تو جانور بھلے کہ وہ کم از کم اپنے خدا کو تو پہچانتے ہیں. اور انہوں نے جب اس چیز کا اقرار نہیں کیا، احکامات الہیہ پر عمل نہیں کیا، تو یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون. پھر آگے فرمایا وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسماءہ سیجزون ما کانوا یعملون، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرو. اور آخر میں جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آخر میں قرآن پاک کا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مرتبہ اور اس کا ادب جو ہے وہ سکھلایا کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، تو تم اس وقت خاموش ہو جاؤ، تم اس وقت باتیں بند کرو اور خاموش ہو کے اس کو سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس سے جو ہے وہ جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت جب ہو رہی ہو تو اس وقت بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی تلاوت کو سننا یہ واجب ہے. اور
تلاوت کو اس وقت جو ہے وہ سننا چاہیے۔ اور اسی سے نماز کے اندر بھی یہ مسئلہ نکلا کہ فقہاء کرام نے جو استنباط کیا کہ جب تلاوت کی جا رہی ہو، امام تلاوت کر رہا ہو، تو مقتدی لوگ اس کی تلاوت کو سنیں اور پیچھے خود جو ہے وہ تلاوت نہ کریں۔ اگلی آیات میں جو ہے پھر بتایا کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ کہ آپ جو ہے صبح شام اپنے رب کا ذکر کریں اور اس کو جو ہے وہ دل ہی دل میں کریں۔ اور وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ کہ دل ہی دل میں بھی کر سکتے ہیں اور وہ جو ہے وہ زبان سے بھی کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اونچی آواز سے جو ہے وہ نہ کریں، اور صبح شام کریں اور غافلین میں سے نہ ہوں۔ انہی آیات پر سورہ اعراف کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت۔ تو اس میں جو ہے وہ مال غنیمت کے مسائل بیان ہوئے۔ یہ غزوہ بدر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ مال غنیمت جب حاصل ہوا غزوہ بدر میں، غزوہ بدر جو ہے اسلام کا یہ بڑا عظیم الشان معرکہ ہے اور غزوات میں سے سب سے پہلا غزوہ ہے، اور اس غزوے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بہت بڑی جو ہے فتح عطا فرمائی۔ ایک چھوٹی سی جماعت نے بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جو ہے وہ تہس نہس کیا اور تباہ و برباد کیا، اور بڑے بڑے سرکردہ جو مشرکین تھے وہ اس جنگ میں مارے گئے اور 70 کے قریب قید بھی ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ تو اس فتح کے بعد مال غنیمت سے متعلق جو پھر مسلمانوں میں اختلاف ہوا، تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، تمہارے جو کرنے کے کام ہیں وہ تم کرو، اس چکر میں نہ پڑو، اور تم نے کیا کرنا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور آپس میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ان کنتم مؤمنین۔ پھر آگے مؤمنین کی صفات بیان کی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ مومنین کی نشانیاں خوبیاں یہ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کی جو ہے وہ دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات نشانیاں، یہ آیات جو ہے ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کہ مومنین وہ ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم کہ یہی لوگ جن میں یہ 5 خوبیاں ہیں، یہی لوگ یقیناً مومن ہیں۔ حقیقت میں مومن یہی لوگ ہیں، اور ان کے لیے کیا اجر ہے؟ لہم درجات عند ربہم کہ ان کے لیے جو ہے وہ درجات ہیں اپنے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم اور مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشے گا اور ان کو بہترین رزق بھی دے گا۔ اس کے بعد آگے پھر غزوہ بدر کے حوالے سے بتلایا گیا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو آپ نے ان کی طرف پھینکی تھی نا مٹی، یہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مدد سے تم لوگ جو ہے وہ اس میں تمہیں فتح ملی اور تم کامیاب ہوئے۔ اور انہی مضامین پر یہ 9واں پارہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔